بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی کو دل سے نکالنا یا محبت سے نجات حاصل کرنا یہ بہت ہی مشکل عمل ہے۔ یہ عمل کیسے کرنا ہے؟ یہ ایک وظیفہ ہے محبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کا، کہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے دل میں بہت وہ جگہ بنا لیتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ان کی اصلیت آپ کے سامنے وہ آ جاتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں اور کتنے مخلص نہیں ہیں۔ تو پھر آپ کا دل چاہتا ہے کہ ہم انہیں بھلا دیں، ہم انہیں بھول جائیں اور ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، لیکن وہ آپ کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے، بے بس ہو جاتے ہیں، آپ ایسا نہیں کر پاتے۔ آپ دل میں اور خود سے بڑے وعدے کرتے ہیں کہ ہم اس بار اب اس کو یاد نہیں کریں گے، اب بالکل اس کو نہیں بلائیں گے، لیکن پھر آپ اپنے دل سے بہت مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب وہ شخص آپ کو نظر آتا ہے یا آتی ہے جو شخص، تو آپ مجبور ہو جاتے ہیں اس کو بلانے، کہ اس کو بلانے کے لیے، اس سے بات چیت کرنے کے لیے، اور آپ وہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتے۔ تو اس کے لیے میں آج آپ کو ایک عمل بتاؤں گا، ایک وظیفہ بتاؤں گا۔ محبت سے نجات پانے کا یہ عمل ہے۔ اگر آپ یہ کریں گی یا کریں گے تو بے شک آپ کا کوئی عاشق ہے یا آپ کی کوئی معشوقہ ہے، تو آپ اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ وہ اس کو آپ بھول جائیں گے، یعنی کہ کسی کو بھلانے کا وظیفہ بھی کہہ سکتے ہیں اسے آپ، محبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کا وظیفہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو بہت زیادہ یاد آتی ہے، تڑپتے ہیں، پھر بھی اگر یہ آپ عمل کرتے رہیں گے تو زندگی میں دوبارہ اس کی یاد نہیں آئے گی، آپ کو زندگی بھر کبھی بھی اس کی یاد نہیں آئے گی۔ عمل بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن آپ اگر کنٹینیوسلی کریں گے، کنسسٹنسی سے کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو رزلٹ وہ بہت جلدی ملے گا۔ اگر آپ بیچ میں چھوڑ دیں گے، پھر کریں گے، کام تو ہو جائے گا آپ کا، لیکن ایسے ہی دورانیہ وہ بڑھتا جائے گا۔ آپ کوشش کرنا ہے کہ یہ عمل آپ نے روزانہ کرنا ہے، آپ کو نظر آئے گا کہ آپ واقعی وہ اس کو اپنے دل و دماغ سے دور کر چکے ہیں، وہ آپ کے دل و دماغ سے دور ہو گیا ہے۔ تو چلیے نوٹ فرما لیں، ایسے افراد چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ محبت سے چھٹکارے حاصل کرنے کا وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ 30ویں سپارے کی، یعنی کہ 30 پارہ قرآن مجید کا آخری سپارہ ہے، جو کہ عما یتساءلون سے شروع ہوتا ہے۔ اما یتساءلون ہی آپ نے صورت وہ پڑھنی ہے، روزانہ عصر کی نماز کے بعد 5 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوبارہ نوٹ فرما لیں کہ اما یتساءلون قرآن مجید کا آخری سپارہ ہے اور اس کی صورت ہے، یہاں سے ہی شروع ہوتی ہے اما یتساءلون، ٹھیک ہے۔ اس کا نام بھی یہ ہے سپارے کا۔ تو آپ نے یہ صورت 5 مرتبہ 5 ٹائمز ڈیلی، 5 مرتبہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ پڑھنی ہے۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے 5 مرتبہ اما یتساءلون 30ویں سپارے میں ہے جی، آپ نے پڑھنی ہے، اور تب تک پڑھنی ہے، روزانہ ڈیلی پڑھنی ہے جب تک آپ بالکل اس کو نہ بھول جائیں۔ اگر آپ کنٹینیوسلی روزانہ پڑھیں گے تو دیکھنا آپ چند ہی دنوں بعد آپ کو اثر آنا شروع ہو جائے گا، آپ اس کو بھولنا شروع ہو جائیں گے، اس کی آپ کو یاد نہیں آئے گی۔ یعنی کہ یہ ایسا عمل ہے یہ جو رشتہ ہوتا ہے نا عاشق مشوق کا، یہ ناجائز رشتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ شیاطین یہ رشتہ کریٹ کرتے ہیں، یہ کوئی جائز رشتہ نہیں ہے، اس لیے ایسے شیاطین آپ کے دل و دماغ سے دور ہو جائیں گے۔ یہ اس کو دور کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی یہ صورت اگر آپ پڑھیں گے، قرآن مجید کی صورت ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کو کیسے رزلٹ ملتا ہے، اور آپ اس کو ہمیشہ کے لیے بھول جائیں گے۔ تو یہ تھا چھوٹا سا عمل، آپ کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر آپ کو وظیفے سے رزلٹ ملے تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور فیڈ بیک دیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔